3 سیکنڈ میں کاؤنٹ کر رہا ہوں 3 سیکنڈ آپ مجھے دیکھ لیں گے. عرفہ کریم دنیا کی کم عمر ترین مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل بنی. بل گیٹس سے ملنے گئی. وہاں کے میڈیا اور تھنک ٹینکس نے اسے کہا پاکستان کا دوسرا رخ، another side of پاکستان. لیکن میں کہتا ہوں یہی ہے پاکستان، عرفہ ہے پاکستان. عرفہ کریم ایک زندگی کا نام ہے، شرارت کا نام ہے، کہتو کا نام ہے، مستی کا نام ہے، جس کو آپ کہتے ہیں نا فل آف لائف. کہنے کے تو ہم سے چلی گئی لیکن وہ زندہ ہے. اس کا نام، وہ اپنا کام، اپنی لیگیسی، وہ اتنا کچھ پیچھے چھوڑ کے گئی ہے. عرفہ کی پہچان بنی جب اس نے 9 سال کی عمر میں ینگسٹ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ پروفیشنل کا امتحان پاس کیا. بل گیٹس کو پتہ چلا، اس نے کہا کہ ہاں میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. اس نے سوچا کہ میں مسٹر بل گیٹس کو خود پوائنٹ دوں گی اپنے ہاتھ سے لکھ کے. وہ اس نے ایک عام سے سادہ سے کاغذ پہ بڑی خوبصورت سی پوائنٹ لکھی اور جا کے جب ان کو دی تو مسٹر بل گیٹ بہت خوش ہوئے کیونکہ یہ پرسنل ٹچ تھا. اس کی ایفرٹ تھی، انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. اور اسی وقت اس کے جواب میں انہوں نے بھی ایک سمپل سے پیج کے اوپر بڑا خوبصورت آٹوگراف انہوں نے دیا اور اپنی پکچر ساتھ دی. تو وہاں پہ اس نے جو ملک کا مقدمہ جو دفاع کیا وہ اتنا خوبصورتی سے کیا کہ بڑے لوگ بھی شاید نہیں کر سکتے. جب وہ بل گیٹس سے مل رہی تھی، وہ 10 منٹ کی ملاقات، اس نے اس سے پوچھا کہ عورت جو پردہ یا سکارف دیتی ہیں یا یہاں پہ عورتوں کو برابری کے مواقع نہیں ملتے، تو اس نے بجائے جواب دینے کے اس نے الٹا اس سے ایک سوال کیا. تو اس نے کہا کہ میں پچھلے 3 دن سے میں نے یہ آبزرو کیا ہے، دیکھا ہے مائکروسافٹ میں کیوں اتنی کم خواتین ہیں. بل گیٹس کو ایک جھٹکا سا لگا اور اس کو جواب اس نے کہا ہاں یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ بڑا مشکل ہے کہ ہم عورتیں جو ہیں وہ ڈھونڈیں جو کہ ٹیکنالوجی میں کام کر سکیں یا ان کا انٹرسٹ ٹیکنالوجی میں. تو یہ ہنس پڑی. اس نے کہا آپ میرے ملک آئے، میرے گاؤں آئے، میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی عورتیں جو ہیں وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں اور کتنی عورتیں جو ہیں وہ انٹرسٹڈ ہیں ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنے کے لیے. دوسرے لوگ جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ عرفہ سے زیادہ بل گیٹس جو ہیں وہ عرفہ سے متاثر نظر آ رہے تھے. بہت ساری ایسی چیزیں جو دنیا کو اس کے بارے میں نہیں پتہ. اس کو اس لیول کی موسیقی آتی تھی، بائی برتھ آتی تھی. جو کمپٹیشن میں وہ جیتتی تھی تو جو جج حضرات ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اس کو کون سکھاتا ہے. جب انہیں بتایا جاتا تھا کہ اسے کوئی نہیں سکھاتا تو وہ اس کو یقین نہیں کرتے. کیسی انوکھی بات رے. دوسری یہ تھی کہ اس کی کریٹیوٹی، وہ سوچتی تھی، تخیل میں وہ چیز سوچتی تھی اور اس کا حل تلاش کرتی تھی. اس وجہ سے وہ اقبال کو بہت پسند کرتی تھی. اس نے ایک نظم لکھی تھی جب اس کی عمر 10.5 سال تھی. اس نظم کے اندر جو موضوع اور اس کی مقصدیت اور اس کی جو سوچ کی اڑان ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں وہ کتنا دور کا سوچتی تھی. دور کہیں تنہا ایک پرندہ تھا انگشت بدندہ، سوچتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ہیں اتنے ناراض، جانتے ہوئے بھی کہ جانا ہے اس کے پاس، کیوں نہیں آتے یہ برے کاموں سے باز. معلوم ہے ان کو یہ دنیا ہے فانی، ختم ہونے والی ایک چھوٹی کہانی. کوئی نہ جانے کب آخرت آ جائے، پھر حضرت انسان کچھ بھی نہ کر پائے.